قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی پیغمبر اور رسول مبعوث فرمائے، تمام پیغمبر اور رسولوں کی جو بنیادی دعوت تھی وہ رب العالمین کی توحید کی طرف بلانا۔ ہر پیغمبر کے دین میں، عقائد میں یہ بات بنیادی طور پہ اللہ رب العالمین نے شامل فرمائی کہ جا کر اپنی امت کو وہ ڈرائے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ کی توحید کو وہ تسلیم کرے۔ سورۃ النساء کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا ذکر فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ۔ اے پیغمبر، آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، ہر پیغمبر کے پاس ہم نے یہ وحی نازل کی تھی: إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، کہ میرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، فَاعْبُدُونِ، پس تم سب اپنی امت کو یہ دعوت دو کہ وہ مجھ اکیلے کی بندگی کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ہر پیغمبر کو ہم نے یہ وحی بھیجی، توحید جو کہ تمام اعمال کی بنیاد ہے، توحید جو کہ رب العالمین کی معرفت کی بنیاد ہے، اللہ کی ذات کی معرفت کی بنیاد اس کی توحید کی پہچان۔ جب تک کسی انسان کو رب العالمین کی توحید سمجھ میں نہیں آتی، وہ عبادات میں بظاہر کتنی ہی ترقی کرے، محنت کرے، مشقت کرے، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ زندگی کی ساری برکتیں جو آسمان سے اترتی ہے، رحمتیں، وہ توحید کی بنا پر۔ اور پھر اس زندگی کے بعد جب انسان پر موت آتی ہے، پھر آخرت کے مراحل شروع ہوتے ہیں۔ ان تمام مراحل میں جو کامیابی کی بنیاد ہے وہ رب العالمین کی توحید۔ تو انبیاء تو ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے خیر خواہ بن کے آیا تھا۔ ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے خیر خواہ بن کے آیا تھا کہ انہیں جہنم سے نجات مل جائے اور وہ جنت کے وارث بن جائے۔ اور جہنم سے نجات کے لیے سب سے بنیادی چیز رب العالمین کی توحید، اور جنت کی وراثت حاصل کرنے کے لیے بھی بنیادی شرط رب العالمین کی توحید۔ توحید کے بغیر، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھے بغیر نہ تو انسان جنت میں جا سکتا ہے، بلکہ اس کی خوشبو بھی نہیں حاصل کر سکتا، اور نہ ہی اسے جہنم سے نجات مل سکتی۔ اور میں آپ سے پہلے ہر پیغمبر کی دعوت یہی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انبیاء کی طرح بنیادی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی یہی تھی۔ مکہ المکرمہ نبوت کے 13 سال گزرے، 40 سال کی مبارک عمر میں اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ 53 سال کی عمر تک، یعنی 13 سالہ نبوت کی زندگی مکے میں سے رب العالمین کی توحید کی تبلیغ کرتے ہوئے گزرے۔
آپ مکی صورتیں دیکھیں، قرآن مجید کے احکامات دیکھیں، ان میں صرف رب العالمین کی توحید کا ذکر ہے۔ باقی جتنے احکامات ہیں، صرف نماز معراج کی رات فرض ہوئی ہے 5 وقت، اس سے پہلے مختلف اقوال ہیں کہ نماز کے 2 وقت فرض تھے، یہ مختلف اقوال ہیں۔ نماز کی عبادت تھی عبادات میں، باقی زکوٰۃ کے احکامات، روزہ، سود اور شراب کی حرمت، خرید و فروخت کے مسائل، نکاح و طلاق کی ساری تفصیلات وہ ہجرت کے بعد مدینے میں سارے احکامات اترتے ہیں، جو کہ مدینہ کی زندگی 10 سال کی زندگی، نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک کے سیرت طیبہ کے آخری 10 سال مدینہ منورہ میں ہوئے۔ احکامات ہی احکامات، 13 سال تک صرف اللہ رب العالمین کی توحید، عقیدہ آخرت، اللہ رب العالمین کا تعارف، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت آنا برحق ہے، اور قیامت کے دن جو معاملات ہوں گے، جنت کا تذکرہ، جنت کی مختلف نعمتوں کا ذکر، جہنم کے مختلف عذاب، میدان حشر کے معاملات، وہاں کی سختیاں، وہاں کا حساب و کتاب، یہ سارا ذکر آپ کو مکی زندگی میں جتنا قرآن اترا ہجرت سے پہلے آپ اس میں ملے گا۔ اور امت کے ساتھ خیر خائی کی مثال خود دی، جس طرح تمام انبیاء اپنی امت کے ساتھ خیر خواہ تھے اور انہیں جہنم سے نکالنے کے لیے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے اس طرح ہوں، یعنی میری خیر خواہی، محبت اپنی امت کے ساتھ جو میری محبت ہے، خیر خواہی ہے، وہ اس طرح ہے جس طرح کوئی انسان آگ جلاتا ہے۔ رات کے وقت جب اس نے آگ جلائی تو آگ کی روشنی کو دیکھ کر مختلف کیڑے مکوڑے، مختلف جانور اس آگ کو زندگی سمجھ کے اس کے اندر لپکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کیڑوں مکوڑوں کو، اڑنے والے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو جو آگ کو روشنی اور زندگی سمجھ کے اس کے اندر گھس جاتے ہیں، جاتے ساتھ ہی جل جاتے ہیں۔ فرمایا پھر وہ آدمی جس نے اپنے کام کے لیے آگ جلائی تھی، وہ انہیں وہاں سے بھگا رہا ہے، ہانک رہا ہے کہ وہ جل جائیں گے، جس چیز کو وہ زندگی سمجھ رہے ہیں، روشنی سمجھ رہے ہیں، وہ آگ ہے۔ فرمایا تمہاری مثال بھی اسی طرح ہے، یہ جو دنیا کی خوبصورتی اور دل فریبیاں شیطان نے پھیلا دی ہیں، جس میں تمہاری آزمائش ہے، جس کو تم اپنی زندگی سمجھتے ہو، وہ در حقیقت آگ ہے۔ میں تمہیں بچا رہا ہوں اس آگ سے، میں تمہاری کمروں سے، تمہاری پیٹھوں سے پکڑ کر تمہیں پیچھے دھکیل رہا ہوں۔ ہلم من النار، یہ آگ ہے۔ جس طرح کیڑے مکوڑے زبردستی آگ میں گھس رہے ہیں، تم بھی زبردستی جہنم کی طرف جا رہے، میں تمہیں پکڑ پکڑ کے پیچھے دھکیل رہا ہوں۔ ہلم من النار، اللہ کے بندو اس طرف آگ ہے، پیچھے آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ۔ ساری رات سجدوں میں گزار دی اپنی امت کی نجات کی دعاؤں کے لیے، اور اپنی امت کے لیے جس قدر خیر خواہی تھی رب العالمین سے کثرت کے ساتھ دعائیں، خیر خواہی کی موضوع کو اگر بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے کچھ پہلو بیان کیے جائیں، ان کے بھی بے شمار دلائل موجود ہیں اس موضوع پر۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے جتنے بھی پیغمبر آئے، اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بعض خصوصیات بھی عطا فرمائی تھی۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک خصوصیت دی جو مجھے بھی عطا فرمائی، کہ اپنے دنیاوی کسی بھی معاملے میں تم دعا کرو، تمہاری وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر پیغمبر کو ایک اختیار دیا گیا۔ فرمایا ہر پیغمبر نے وہ دعا مانگی،
اور دنیا میں ہی اپنا وہ اختیار حاصل کر لیا، وہ اپنا آپشن پورا کر لیا، اللہ کی طرف سے دیا ہوا وہ بونس لیا اور اسے پورا کر لیا۔ اللہ نے مجھے بھی دعا دی ہے، جس معاملے میں جب چاہوں اللہ فوراً وہ چیز پوری کرے گا، لیکن میں نے اپنی وہ دعا اس دنیا میں حاصل نہیں رکھنی ہے، ریزرو کر لی ہے آخرت کے لیے۔ آخرت میں جا کر اپنی امت کے لیے رب العالمین کے سامنے پھر وہ دعا وہ حق استعمال کروں گا۔ دنیا میں اے میرے رب میری امت کو جہنم سے نجات دے، اس قدر خیر خواہ فرمایا۔ اسی لیے میرے سارے امتی کوئی بھی جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے، ساری امت۔ کبیرہ گناہ کرنے والوں کے حق میں شفاعت کروں گا، صغیرہ گناہ والے کے حق میں بھی شفاعت کروں گا، سب کو کچھ کو جہنم میں جھلسنے سے پہلے ہی سفارش کروں گا، وہ بچ جائیں گے، کچھ عارضی طور پہ جائیں گے پھر نکالے جائیں گے میری شفاعت کی بنا پر۔ الا من حبس القرآن، میری امت کا صرف آخر میں وہ طبقہ بچے گا جس کو قرآن آ کے روکے گا، یعنی صرف مشرک۔ میری امت میں سے شرک کرنے والے بدبخت بد نصیب میری اس خصوصی دعا جو میں نے ریزرو کر کے رکھی ہے وہ اس دعا سے محروم رہے۔ باقی ساری امت اہل توحید ان میں سے جو گنہگار بھی ہوں گے، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، اللہ کی مرضی ہوگی، چاہے تو انہیں سزا دے چاہے معاف کرے، سزا ملے گی بھی، میں دعا کروں گا پھر وہ نکالے جائیں۔ اتنی خیر ہے۔ فرمایا مشرک کے حق میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رکاوٹ آ جائے، یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ نے مشرک پر شرک کرتے کرتے ہوئے جو مر جائے توبہ نہ کی اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے عقائد درست فرمائے، عقیدہ توحید کی صحیح معرفت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اسی توحید پر ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہو، یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ دنیا کی ساری دولت خزانے ایک طرف، توحید کی معرفت کسی آدمی کو مل جائے وہ دنیا وما فیہا کے تمام خزانوں سے زیادہ مالدار ہے، خوش نصیب ہے۔ اس توحید کا مطلب ہے توحید کے بنیادی تقاضے، یعنی اللہ کے فرائض حقوق پورے کرنے والا موحد توحید کا دعویٰ کرے، لوگوں کے حقوق کھاتا رہے، اللہ کے فرائض ہی چھوڑتا رہے اور سود وغیرہ کے معاملات کرتا رہے تو اس کو توحید کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اس توحید کی جتنی برکتیں ہیں، جتنا نور اس توحید کی وجہ سے پھیلتا ہے، اس نور کا اثر بھی ظاہر ہونا چاہیے، کا اثر بھی ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے ساتھ یہ خیر خواہی فرمایا۔ نبی علیہ السلام صحیح بخاری کی حدیث جس میں مزید تفصیلات مسند احمد اور جامع ترمذی میں موجود ہیں، شروع والے الفاظ صحیح بخاری میں موجود، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخبری جبرائیل امین کے ساتھ بھیجی کہ جتنے لوگ جنت میں جائیں گے، جنت میں جتنی تعداد جائے گی، میری امت میں سے کوئی تعداد اللہ نے پہلے یہ بشارت میرے پاس بھیجی وحی کی کہ تہائی حصہ آپ کی امت میں سے ہو۔ صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی، ایک تہائی حصہ کل اہل جنت میں سے میری امت میں سے ہوگا۔ خوشی سے صحابہ کرام نے تکبیر، نعرہ تکبیر کے الفاظ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی ذکر کی۔ فرمایا اللہ نے پھر یہ تعداد بڑھائی، خوشخبری اللہ رب العالمین بڑھاتا گئے، حتیٰ کہ پھر تہائی حصے کے بعد فرمایا کہ پوری آدھی جو جنت میں جانے والوں کی کل تعداد ہے 50% نصف آپ کی امت میں سے ہو۔ صحابہ کرام مزید خوش ہو گئے۔ مسند احمد میں یہ الفاظ ہے، صحیح بخاری کی حدیث یہاں تک مکمل، پہلے ربع ہے 25%، پھر تہائی حصہ 33 تھی، اس کے بعد پھر نصف 50%، یہ الفاظ صحیح بخاری ہے۔ مسند احمد جامع ترمذی میں اس حدیث کے آخر میں اضافہ ہے، اس اضافے کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، اس سے بھی اضافہ تعداد بڑھ جاتی ہے۔
کہ 2/3 آپ کی امت میں سے ہو گئے، نصف سے بھی بڑھ گئے۔ جتنی بھی انبیاء کے امت ہی جنت میں جائیں گے، اس امت کی تعداد 2/3 66.6% اس امت میں سے۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے، جو دعا آپ نے ریزرو کر کے رکھی، محفوظ کر کے رکھی اپنی امت کی، کتنی خیر خواہ۔ جامع ترمذی میں جو صحیح سند ہے، اس حدیث کی تائید ان الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے، اہل جنت کی جو صفیں بنے گی، کل اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی۔ سب سے پہلی جو صف ہوگی وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے اپنے درجات کے لحاظ سے ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہو، اسی طرح پھر بعد والا درجہ دوسری صف کا۔ یہ جو صفوں کا ذکر ہے، اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبب ہے، جو بغیر حساب کتاب کے 14ویں کے چاند کی طرح جن کے چہروں سے نور کی روشنیاں پھیلی ہوئی ہوں گی، چہرہ ان کا منور ہوگا 14ویں کے چاند کی طرح۔ ان کے اعمال تھے، ان کی قربانیاں تھی، ان کا عقیدہ تھا، ان کا دین تھا، وہ پہلی صف۔ دنیا میں عبادات میں بھی وہ پہلی صف میں رہا کرتے تھے، قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کو پہلی صف میں رکھے۔ ہم اپنی عبادات میں دیکھیں، ہماری محنت کتنی ہے، مساجد میں، فرائض میں، نمازوں میں ہم آگے رہتے ہیں یا پیچھے رہتے ہیں؟ کہیں اتنا تو پیچھے نہیں رہتے کہ فرائض چھوڑ ہی دیتے، مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے، یعنی پھر تو کسی صف میں بھی شامل نہیں ہوئے۔ دیر سے آئے، چوتھی پانچویں صف میں چلو مل گئے، کتنے خوش نصیب ہیں اگلی صفوں والے۔ لیکن جو آئے گا نہیں، اسے کوئی صف نہیں ملے گی، گھر میں سویا رہے، اپنا کاروبار ہی کرتا رہا، دوستوں کے ساتھ کچہری کرتا رہا، کسی صف میں شامل نہیں ہوا، قیامت کے دن 120 صفوں میں بھی شامل نہیں ہو سکے۔ یہ اللہ کی تقسیم۔ دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے جو صفیں بنتی ہیں، ہم اپنا شمار دنیا میں کس صف میں کر رہے ہیں یا کسی صف میں؟ فرمایا 120 صفیں بنے گی، اس میں سے کل 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں، 40 صفیں باقی صاحب کا تمام امتوں میں سے اہل جنت کی ہوں۔ یہ جو 80 صف کی تعداد ہے، یہ 2/3 بنتی، 120 میں سے 2/3 حصہ 66% 80 بنتا ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے اس امت کی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس رسول کا امتی بنایا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم انسان اور کتنی محبت کرنے والے تھے اس امت کے ساتھ۔ اس امت پر بھی تقاضے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، آپ کی عزت اور توقیر کریں، آپ کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ اولاد، والدین، پوری دنیا سے بڑھ کر محبت رکھیں، آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو بھی قربان کرتے ہیں۔ عبادات میں، معاملات میں، دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنائیں، اور یہی کامیابی کی علامت اور دلیل۔ فرمایا نبی علیہ السلام تمام انبیاء کی بنیادی دعوت کیونکہ رب العالمین کی توحید ہے، فرمایا الانبیاء اخوۃ للہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے سب پیغمبر بھائیوں کی طرح، اخوۃ للہ وامہاتہم شتیٰ، وہ دو بھائی جن کا والد ایک ہیں، مائیں مختلف ہوتی ہیں۔ اب اس طرح سب کے سب پیغمبر آپس میں بھائی، یعنی ہم سب کی دعوت ایک، والد ایک، یعنی بنیادی دعوت توحید سب کی ایک ہے، اس میں ہم سب انبیاء مشترک ہیں۔ توحید کی دعوت، ہر دین کی بنیاد یہی، توحید کے بغیر نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی نکال لیں، صدقات و خیراتیں کریں، مسجدیں بنائیں، حج عمرے کریں، کوئی فائدہ نہیں۔ نیکیاں قبول ہونے کا کھاتا ہی اس بدنصیب کا نہیں کھلتا جب تک عقیدہ توحید کو درست نہیں کرتا۔ یہ خیر خواہی امت کے لیے۔ اسی لیے آج آپ اپنے ارد گرد و نواح میں دیکھیں، وہ لوگ جو رب العالمین کی توحید کی طرف بلائیں، وہ سب سے زیادہ آپ کے خیر خواہ ہیں۔
لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں، باپ دادا ملے ہوئے دین، اپنے علاقے کے رسومات کی اندھی تقلید کرتے ہیں، قبر والوں کی بندگی کرنا، انہیں خدائی اختیارات دے دینا، وہاں ہر سال میلے لگانا اور وہاں شرکیہ معاملات کرنا، ان سے مانگنا، یہ معاملات ہمارے اس قوم میں افسوس بالخصوص برصغیر کے مسلمانوں میں صوفیت نے خوب پھیلائے اور وہ شرک میں مبتلا ہے، اس گندے عقیدے میں مبتلا ہے۔ اہل حق اہل توحید آج ان کے سامنے کھڑے ہیں، رب العالمین کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ تمہارے بزرگوں کو گالیاں نہیں دیتے، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلو، جس طرح وہ بزرگ اولیاء کرام اپنی زندگیاں رب العالمین کے لیے قربان کر کے گئے، ان کے نقش قدم پہ چلو، انہیں خدائی اختیارات مت دو، قبروں پر جمع مت ہو جاؤ اور ان سے مانگنا، حاجت روائی کرنے کے لیے جانا، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو، اس جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جاؤ جن جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جہاں اللہ تمہارا میزبان ہوگا اور تمہاری ہر خواہش، تمہاری ہر پکار اس جنت میں پوری ہوتی رہے گی۔ وہاں کی نعمتیں نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، وہاں کے باغات، وہاں کی نہریں، وہاں کی ٹھنڈک، وہاں کی آبشار، وہاں کے محلات، خوبصورت پاکیزہ بیویاں اور ہمیشہ کی بادشاہت، اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ خیر خواہ اہل توحید جو ان کو بلاتے ہیں، لیکن اندھی جاہلیت اور ضد، اندھی تقلید میں وہ انہی کو ہی گالیاں پوستے ہیں، انہی کو ہی گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو سب سے بڑا خیر خواہ وہ ہے جو رب العالمین کی توحید کی طرف بلائے، اور وہی انبیاء کے مشن پر ہے اور انبیاء کے راستے پر ہے۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ سورہ یوسف کا آخر کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ راستہ ہے۔ کون سا؟ ادعو الی اللہ، میں تو رب العالمین کی توحید کی طرف بلانے ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میرے جو پیروکار ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے، وہ سب کو، امت کو، لوگوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ وہی میرے راستے پر، انبیاء کے راستے پر، جو لوگوں کو رب العالمین کی توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ فرمایا انبیاء اس معنی میں بھائی ہیں، ان کا والد ایک ہے، مائیں مختلف، کیوں؟ یعنی شریعت کے باقی فروعی احکامات مختلف، عبادات میں، معاملات میں، حلال و حرام میں بھی کچھ چیزیں کچھ شریعت میں جائز تھی، کچھ چیزیں کچھ شریعت میں ناجائز، شریعتوں کے احکامات مختلف آتے رہے ہیں، بنیاد سب کی ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا گزشتہ خطبے میں بھی تمام انبیاء کی عزت اور تکریم ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم سب کے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔ کسی ایک پیغمبر کی گستاخی کرنے والا دین اسلام سے خارج ہے۔ نبی علیہ السلام نے عزت و تکریم کرنا کس طرح سکھا، کچھ مثالیں آپ نے سنی گزشتہ خطبے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، صحیح بخاری۔ فرمایا لوگ سب کے سب قبروں سے اٹھیں گے جسم پہ کپڑا نہیں، بغیر خطرہ کیے ہوئے، جس طرح پیدا ہوئے تھے تمام انسان، انبیاء بھی اسی طرح اٹھیں گے۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ رب العالمین انبیاء کو لباس پہنائے گا، انبیاء میں سے یہ صرف اللہ نے دیا ابراہیم علیہ السلام۔ اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم علیہ السلام کو قبر سے اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے جنت کا لباس پہنائے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین سے ایک سوال کا ذکر، ربی ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ اے میرے رب، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں مردے دوبارہ کس طرح اٹھیں گے، زندہ ہوگا۔ اللہ پوچھتا ہے ابراہیم کیا ابھی ایمان نہیں کیا، یقین نہیں کیا؟ قال بلی، اے اللہ بالکل ایمان ہے، یقین ہے۔ اس ایمان اور یقین پر اتنی قربانیاں تو دے چکے تھے، بس میں عین الیقین والا علم چاہتا ہوں، آنکھوں دیکھے اعمال اپنی سامنے
دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا جو ایمان ہے مزید پختہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین پھر 4 پرندوں کے بارے میں حکم دیتا ہے، سورہ بقرہ میں وہ واقعہ موجود ہے، انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت آپس میں ملا لیتے ہیں، چاروں پرندوں کا گوشت آپس میں ملا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مختلف پہاڑوں پر 4 مختلف جگہوں پر کا گوشت رکھ کے آ جاؤ، جس طرح ہم 4 پرندوں کو زندگی میں آپ پکارتے تھے اسی طرح بلاؤ، وہ چاروں پرندے آپ کے پاس صحیح سالم ہو کے دوڑتے ہوئے، ایسا ہی ہوا، اللہ نے دکھایا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ کے اس واقعے کے متعلق فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں تھا، دفاع کیا، اپنی عاجزی اور تواضع کا اظہار کیا۔ فرمایا نحن احق بالشک من ابراہیم، جب ہمیں شک نہیں ہے اللہ کی قدرت کے متعلق، دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا ہے، ہمیں شک نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو شک کیسے ہو سکتا تھا؟ یعنی اظہار کیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہم سے بھی زیادہ مضبوط اور پختہ تھا، یہ عاجزی تھی، تواضع تھی، ابراہیم علیہ السلام کا ادب تھا، ہم سے بھی مضبوط تھے ایمان میں، ہمیں شک نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو کیسے شک ہو سکتا؟ فرمایا یوسف علیہ السلام کے متعلق جب جیل میں جاتے ہیں، خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، بادشاہ کے خواب کی تعبیر، بادشاہ اپنے خواب کی جب تعبیر سنتا ہے، تعبیر سنتے ساتھ ہی سمجھ جاتا ہے یہ تعبیر بتانے والا کوئی عام انسان نہیں، کوئی عام انسان نہیں، کوئی خاص شخصیت ہے جس کو ایک خاص علم دیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اس کو نکال کے لاؤ جیل سے، میرے پاس بلا کے لاؤ، میں ملاقات کروں گا اس سے۔ جو دل میں بات لگی یہ تعبیر جو میرے بزرگان نے، میرے مشیروں نے کہہ دیا، الغاث الحلام، یہ تو ایسے ہی ہوائی خیالات ہیں، کتابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ لیکن آدمی نے جیل میں جو قیدی ہے نہ صرف تعبیر بتائی ہے بلکہ اس کا حل بھی بتا دیا ہے، قحط سالی کے ساتھ ساتھ آنے والے ہیں، اس میں تم نے کیا کرنا ہے اور آگے اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہ بڑا ہی کوئی ماہر انسان ہے، اس کو کوئی خاص علم ہے، یہ عام انسان۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اس موقع پر یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ کے خصوصی نوکر بلانے آتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس اور اس سے کہو میرا معاملہ پہلے واضح کرے، جب تک مجھ پر جو الزام لگایا گیا ہے میرا معاملہ واضح نہیں ہوگا میں جیل سے نہیں نکلوں، معاملہ میرا صاف ہو۔ انبیاء کی پاک دامنی، ان کی ناموس ہے اور ان کی عزت ہے، ان کی ذات کا ایک وقار ہے، ایک مقام ہے، جب تک میری ذات کے متعلق لوگوں کے ذہن صاف نہیں ہو جاتے میں اس طرح بادشاہ کے بلاوے پر جیل سے نہیں نکلتا۔ فرمایا یہ موقع ہے، پھر نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک پیغمبر کا ادب اپنی امت کو سکھایا گیا۔ فرمایا اگر میں ہوتا یوسف کی جگہ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا، اگر میں ہوتا یوسف علیہ السلام کی جگہ، بادشاہ کے بلانے پر میں نکل کے چلا جاتا۔ یوسف علیہ السلام کے علم، بردباری، فراست اور سنجیدگی، یہ عاجزی کا تھا۔ کیا اللہ رب العالمین نے بردباری عطا فرمائی تھی سیدنا یوسف علیہ السلام۔ تمام انبیاء کی تقریب اور ان کے نقش قدم پہ چلنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم سب کے دھیان میں ہونی چاہیے۔ ان انبیاء کی سیرت اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی بیان فرمائی، قرآن بھی پڑھیں، ان کی ہم صفات کا مطالعہ بھی کریں، کن قدر ان کی عمدہ صفات تھی جن کو اپنانے سے ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی ملی۔ سورہ سواد میں سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ اور سجدے کا ذکر ہے۔ جب اپنے عبادت والے کمرے میں عبادت کر رہے تھے، 2 بھائی گھر کے پچھلی دیوار سے دیوار پھلانگ کے آتے ہیں، بغیر اجازت کے آ جاتے ہیں، دونوں آپس میں لڑتے ہیں اور فیصلہ کرواتے ہیں، لیکن وہاں سمجھ جاتے ہیں کہ میرا کوئی معاملہ ہے جس میں میری آزمائش ہوئی، سجدے میں گر جاتے ہیں، رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، سورہ سواد میں ایک پیغمبر کی توبہ اور سجدے کا ذکر ہے، کیا اس امت پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی سجدہ کریں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ انبیاء کی سیرت کو اپنانے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا،
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا آپ بھی انبیاء کے نقش قدم پہ چلیں، تو اس امت پر یہ حق زیادہ ہے، ان پر جو یہ بات بالاولا واجب ہوتی ہے کہ وہ انبیاء کے نقش قدم پہ چلیں۔ سورہ انعام، اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں ایک جگہ تمام انبیاء کا ذکر فرمایا، تقریباً تمام انبیاء جن کا قرآن مجید میں مختلف مقامات کا ذکر، صراحت کے ساتھ جو نام ہے 26 انبیاء کا ذکر سورہ انعام میں سب کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ دو بنیادی باتیں ہیں جو ہم سب اپنے سامنے رکھیں، عقیدہ توحید کی اہمیت۔ حالانکہ پیغمبر سب کے سب انبیاء اور رسول اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف بلانے آئے، سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ تمام انبیاء میں سے یہ سب کے سب بھی اگر میرے ساتھ کسی ہستی کو شریک ٹھہراتے، میں ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا۔ انبیاء کی عبادتوں کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ان کے اعمال، ان کی قربانیاں، ان کی ساری زندگیاں وقف تھی رب العالمین کے لیے، لیکن اگر فرمایا بالفرض و محال وہ صرف ان سے اگر سرزد ہو جاتا، میں ان کے سارے اعمال برباد کر دیتا، ضائع۔ اللہ رب العالمین بے پرواہ بادشاہ ہے۔ یہ ایک مثال ہے ہماری تنبیہ کے لیے، ہمیں ہوشیار کیا جا رہا ہے۔ توحید اور شرک کا معاملہ ایک ہی اس قدر حساس، اس قدر بنیادی معاملہ ہے، اس معاملے کو ہلکا مت لینا۔ یہ کوئی تمہارا دنیاوی جھگڑا نہیں ہے، یہ کوئی تمہارا دنیاوی وراثت کا معاملہ نہیں ہے، دنیاوی تمہارا معاملہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کا معاملہ ہے جس کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری جگہ آگے ہی اللہ نے فرمایا دوسری بات اسی صورت میں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، فرمایا یہ سب کے سب پیغمبر اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت پر تھے، سب کے سب پیغمبر اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کی روشنی میں زندگی گزار کے چلے۔ فبہداہ مقتدی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے رہے، جس طرح انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی اور توحید کی خاطر انہوں نے قربانیاں کی، اللہ کی عبادت کے لیے یکسوئی اختیار کر دی، آپ نے بھی یہی ان کے نقش قدم پہ چلا۔ فبہداہ مقتدی، فرمایا عبداللہ بن عباس نے ان تمام انبیاء جن کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم ہے ان میں داؤد علیہ السلام بھی شامل ہے۔ جب داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا تو لازم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا ہے۔ امت پر بھی کیا ہے؟ مشروع ہے کہ سجدہ تلاوت یہاں آئے سورہ سوال میں تو کرے، یعنی کہ مشروع ہے، اس کی تاکید ہے۔ ویسے سجدہ تلاوت قرآن میں جو شرعی حکم ہے یہ فرض نہیں ہے، اگر کسی وجہ سے انسان نہیں کرتا انشاءاللہ انسان گنہگار نہیں بنے گا، یہ کلیجہ مسئلہ۔ ہم سب کے سب پیغمبر قیامت کے دن پھر گواہ بن کے آئیں گے۔ فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ آپ ان پر قرآن، میں پڑھتا گیا، سورۃ النساء کی اس آیت پہ پڑھا، اس آیت پہ پہنچا جس کا ترجمہ یہ ہے اے میرے پیغمبر قیامت کے دن اس وقت کا ماحول کیسا عجیب ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں، یعنی امت کا رسول گواہ بن کے آئے گا، ہر امت کا رسول، اے اللہ میں نے تیری امانت، تیرا دین، ایک ایک چیز، ایک ایک مسئلہ اپنی امت تک پہنچایا ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو بھی ہم آپ کی امت پر گواہ بنا کر لائیں، آپ بھی گواہ بنا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ بس، میں نے جب سر اوپر کیا دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار و قطار رو رہے ہیں اپنی امت کے متعلق۔ میں بھی جب قیامت کے دن اپنی امت کے بارے میں گواہی دوں گا اس وقت اللہ رب العالمین میری امت کا معاملہ کس طرح کرے، رو رہے ہیں۔ ہر پیغمبر اپنی امت
کے لیے گواہ بھی ہوگا حق میں بھی، اور جو گنہگار ہوں گے ان کے خلاف گواہی بھی دے گا، اے اللہ میں نے تیرا دین پورا پہنچایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اسی طرح حجت پوری کرنے کے لیے جتنی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 کے قریب تعداد، جب وہ پوچھا سب جمع ہوئے، عرفہ کے دن کا اہم خطبہ تھا، پوچھا حل بلغت، اللہ کی امانت میں نے پہنچائی؟ دین کا کوئی مسئلہ، عقیدے کا کوئی مسئلہ، عبادت کا کوئی مسئلہ، حلال و حرام کا کوئی مسئلہ جس میں کوئی پہلو تسنا رہتا ہو اور تم نہ جانتے ہو اللہ کی طرف سے وہ دین، کیا میں نے پورا پہنچایا؟ صحابہ کرام نے بیک زبان یہ الفاظ کہے، یا رسول اللہ ادیت و نصحت و بلغت، آپ نے اللہ کی امانت پوری پہنچائی، خیر خواہی کے ساتھ پہنچائی، اور آپ نے تبلیغ کا دعوت کا حق ادا کر دیا۔ پھر فرمایا اللہم اشہد، اور انگلی مبارک آسمان کی طرف فرما لی، اے اللہ تم گواہ رہنا میں نے تیری امانت پہنچائی۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم قیامت کے دن ہر پیغمبر کے امتیوں سے بھی سوال کریں گے، محاسبہ کریں گے، اور انبیاء سے بھی محاسبہ کریں گے۔ اللہ تو قادر ہے ہر چیز پر، وہ حاکم ہے، وہ انبیاء کا بھی رب ہے، وہ انبیاء کا خالق ہے، وہ انبیاء کا مالک ہے، وہ حاکم ہے، وہ انبیاء سے بھی سوال کرے گا۔ امت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا میرے پیغمبر نوح نے میرا دین، میری توحید پہنچائی؟ سامنے جہنم ہوگی قیامت کے دن، 70,000 لگاموں کے ساتھ جکڑی ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ غصے سے پھٹنے کے قریب ہوگی، بفر رہی ہوگی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے، اتنی تعداد میں فرشتے اس جہنم کو کنٹرول کرنے والے ہوں۔ جب وہ مشرک دنیا میں تو غرق ہو گئے اللہ رب العالمین کے عذاب میں، سیلاب میں، پانی میں ڈوب کر مر گئے، آج جہنم کا عذاب سامنے ہے، آج موت بھی نہیں ہوگی کہ جان چھوٹ سکے، مکر جائیں گے، جھوٹ بولیں گے، ما جاءنا من نذیر، اے اللہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا تیری توحید کیا ہے، یہ صرف بتوں کو پوجنا، ہمارے اولیاء جو فوت ہو چکے تھے ان کے بت بنا کر ہم ان کو جو پوجتے تھے، ان سے حاجت روائی کرنے جاتے تھے، ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں ہے۔ اے نوح، انہوں نے تو انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے اللہ میں نے تیری دعوت پہنچائی، اللہ فرمائے گا گواہ لاؤ، یعنی قیامت کے دن باقاعدہ اللہ کی کورٹ اس طرح فیصلے ہوں گے، گواہ بھی طلب کیے جائیں گے، خصم، مدعی، مدعا علیہ سب کو رب العالمین کے سامنے پیش ہونا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حساب قیامت کے دن آسان فرمائے، تمام مراحل میں اللہ رب العالمین ہماری خصوصی مدد فرمائے کہ ہم تمام مراحل سے اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے آسانی سے گزر جائیں۔ فرمائیں گے نوح علیہ السلام اللہ میری گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری پیغمبر کی امت محمدیہ کو لایا جائے۔ فرمایا تم لوگ ہو جو گواہ بن کے آئے، گواہ بن کے آؤ گے، اللہ رب العالمین پوچھے گا نبی علیہ السلام کی امت میرا پیغمبر نوح تھا، کیا اس نے میری دعوت پہنچائی؟ کہیں گے جی ہاں اللہ ہم گواہ ہیں۔ وہ کیسے گواہی دیں گے؟ اللہ پوچھے گا تم گواہ گواہی کس بنا پر دے رہے ہو، تم موجود نہیں تھے۔ امت محمدیہ کے افراد کہیں گے اللہ تیرا پیغمبر نبی علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے، ہم نے وہ قرآن پڑھا، اس پر ایمان لے آئے، اس قرآن میں یہ ساری تفصیلات موجود ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال جن کو آپ نے عمر دی، اپنی امت کو تیری توحید کی طرف بلاتے رہے، چند لوگ ایمان لے آئے، کشتی میں ان کے ساتھ سوار ہوئے، باقی جو ایمان نہیں لائے تھے ان کے بیٹے سمیت سب کے سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ اللہ تیرا قرآن ہم پڑھ گئے، اس سے یہ بھی پتہ چلا گواہی دینے والے وہ ہوں گے جن کا تعلق رب العالمین کے قرآن سے ہو، اللہ گواہی بھی ان کی قبول کرے گا، گواہی کے لائق بھی وہی ہوں گے زندگی میں جن کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ، پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سمجھتے رہے، اس کے مطابق زندگیاں گزارتے رہے۔ پھر اس گواہی کی بنا پر
نوح علیہ السلام کی بات کو سچا قرار دیا جائے گا اور باقی اس امت کے مشرکوں کو پکڑ کے زنجیروں میں جکڑ کے گلوں میں توپ ڈال کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ انبیاء کرام پر ایمان لانا، اس کے متعلق آپ نے گفتگو سماعت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا ایمان کی جتنی جزیات لازمی وہ سب صحیح معنی میں ہمیں قبول کرنے کی اور عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین دونوں جہانوں میں ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔